رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز دوستو بزرگو، اللہ کی ذات طیب اور طاہر پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتی ہے اور پاکیزہ ماحول کو بھی پسند کرتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ پاک رہنے کا حکم دیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے کہ ان اللہ تعالی اوحى الى موسیٰ ان توضأ فإن أصابتك مصیبۃ فلا تلومن الا نفسک. اے موسیٰ ہمیشہ باوضو رہو، اگر بے وضو ہونے کی حالت میں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو پھر فریاد مت کرنا، اپنے آپ کو کوستے رہنا. کیا مطلب؟ آدمی باوضو رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور جب بے وضو ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی حفاظت سے، عام حفاظت فرشتوں کے ذریعے جو ہو رہی ہے وہ تو قائم ہے، لیکن خصوصی حفاظت جو اللہ کی جانب سے اس باوضو انسان کی بندے کی جاتی ہے، اس حفاظت سے یہ بے وضو ہونے کی حالت میں محروم ہو جاتا ہے. انسان کی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو پاکیزہ رہنے کا حکم دیا گیا، انفرادی زندگی میں اس کو پاکیزگی کی تلقین کی گئی، تو اجتماعی زندگی کے اعتبار سے، معاشرتی زندگی کے اعتبار سے بھی انسان کو اسی کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماحول اور معاشرے کو پاک رکھے. اور ماحول اور معاشرے کو پاک رکھنے کا سب سے بڑا جوہر، سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ حیا ہے، باحیا زندگی ہے. بے حیائی کی بنیاد پر معاشرہ ناپاک ہو جاتا ہے، معاشرہ پلید ہو جاتا ہے، غیرت انسانی بھی مر جاتی ہے، غیرت ایمانی تو کیا باقی رہتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی باحیا، اللہ کی ذات بھی باحیا ہے. ان اللہ تعالی حی کریم یحب الحیاء والتستر. اللہ تعالی باحیا ہے اور کریم ہے، گویا حیا اللہ کی صفت ہے. اور جو آدمی حیا اور شرم اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی صفت کو اپنا زیور بنا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیا کے متعلق حدیث پاک میں یہ ذکر کیا گیا کہ آپ کی ذات اس کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کوئی دوسرا بیان کرتا تو شاید ہم اس کو جو ہے وہ اتنا کھل کر سمجھ نہ سکتے. یہ وہ ذات بیان کر رہی ہے جس کے ساتھ آپ کی زندگی کے اکثر لمحات گزر رہے ہیں، جو آپ کی سب سے محبوب بیوی ہیں، آپ کی بے تکلف بیوی ہیں، اور آپ کے شب و روز کا مطالعہ کرنے والی یہ عورت ہے. اور یہ فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے جو اپنے پردے میں رہتی ہے اس سے زیادہ باحیا ہے. آپ اگر کسی چیز کو پسند فرما دے، ہیروئی فی وجہہ، آپ کے چہرے انور پر اس خوشی کے آثار نظر آتے تھے. اور اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوتی تھی آپ حیا کی وجہ سے اپنا سر جھکا لیا کرتے. گویا
حیا اور شرم اختیار کرنے والا یہ نبی کا وارث ہے. نبی کی ایک خاص صفت کو اپنے لیے اختیار کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مشترک تعلیمات ہیں ان میں جس چیز کو آپ نے ارشاد فرمایا وہ حیا اور شرم ہی ہے. ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مشترک جو تعلیمیں ہیں، تمام انبیاء کرام کی شریعت میں جو چیز پائی جا رہی ہے ایمان اور اصول کے بعد، وہ چیز یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو یہ تلقین فرمائی کہ جب تم میں حیا اور شرم نہ رہے تو ننگے ہو کر ناچو، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا. اذا لم تستحی، جب تم میں کوئی شرم نہ رہے تو فاصنع ما شئت. محدثین کی جماعت میں ایک راوی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رحمہ اللہ تعالی. یہ مصنفین حدیث ان کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. امام بخاری کے بھی اساتذہ میں اور امام مالک کے بھی اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. پہلی زندگی ان کی آوارہ تھی، شراب کے نشے میں ہر وقت مست رہتے. علماء کا استہزاء، مذاق اڑانا یہ ان کا کام تھا. حضرت حجاج بن شعبہ رحمہ اللہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے. اسی راستے میں یہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کے نشے میں مست ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حجاج بن شعبہ رحمہ اللہ کو جب دیکھا تو یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اسی نشے کی حالت میں ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور یہ کہا حدثنی یا شعبہ، مجھے حدیث بیان کرو. حضرت شعبہ رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ اس حالت میں تمہارے سامنے حدیث بیان نہیں کر سکتا. حدیث کے تعلیم و تعلم کے لیے جسم کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. اس نشے کی حالت میں تمہارا جسم پاک نہیں رہ سکتا. لیکن انہوں نے ضد پکڑ لی اور یہ کہا کہ بیان کرو ورنہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا اور تمہیں اتنا ستاؤں گا کہ تم تنگ ہو جاؤ گے. حضرت شعبہ ابن حجاج رحمہ اللہ نے اس موقع پر یہی روایت بیان کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. دل سے جو بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. معلوم نہیں کس خلوص کے ساتھ حضرت شعبہ ابن حجاج رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی. حضرت عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رضی اللہ رحمہ اللہ کے دل پر اس روایت نے چوٹ کر دی اور کہا ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں. اور اس روایت کو سن کر توبہ کر لی. اب توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی کا رخ جو بدلا ہے کہ یہ محدثین اور مصنفین کتب حدیث کے اساتذہ اور مشائخ میں شمار ہو رہے ہیں. بے حیائی کا زمانہ تھا تو یہ حالت تھی، لیکن جب حیا کا دامن انہوں نے پکڑ لیا تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو چکا. ایک طالب علم استاد کے سامنے سبق پڑھنے کے لیے جب بیٹھتا ہے تو استاد کو اس طالب علم کی صلاحیتوں کا علم ہوتا ہے، کون کتنے پانی میں ہے. طالب علم بھی استاد کو جو ہے ناپ لیتا ہے اور استاد بھی طالب علم کو ناپتا ہے. طالب علم کتاب کو زیادہ نہیں سمجھتا، استاد کو زیادہ سمجھتا، اور استاد جو ہے کتاب کو بھی سمجھتا ہے، طالب علم کے ذوق کو بھی سمجھتا. ایک طالب علم ہے، وہ اپنے استاد سے حدیث پڑھ رہا ہے.
اس کے ساتھی نہر پر نہانے کے لیے غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، طالب علموں کو بھی ساتھ لے گیا۔ وہاں پہنچ کر سب نے اپنے کپڑے اتار دیے اور کپڑے اتار کر انہوں نے ننگا برہنہ ہو کر نہر میں چھلانگ لگائی اور غسل کیا۔ اس طالب علم سے بھی کہا، اس نے نہ کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا محسوس ہو رہی ہے، میرا نبی بھی حیا والا ہے، میرا رب بھی حیا والا ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت یہ بھی با حیا ہے، میں اس نبی کا امتی ہوں، اس لیے میں اس طرح غسل نہیں کرتا۔ بات ہو گئی۔ رات کو یہ طالب علم سوتا ہے تو خلفائے اربعہ خلفائے راشدین کو خواب میں دیکھ رہا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خواب میں اس طالب علم کے پاس ان کی ملاقات کے لیے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہاں پر وہ سفید پوش نورانی چہرے والے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ خوابی کی حالت میں یہ اٹھتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اپنا لعاب مبارک، ایک ہوتا ہے تھوکنا، یہ بہت بری صورت ہے، اور ایک لعاب مبارک اپنے ہاتھ سے آپ نے اپنا تھوک لیا اور اس طالب علم کے منہ میں جو ہے وہ رکھ دیا، اور اس طالب علم سے یہ کہا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو میری احادیث کا ذخیرہ جو ہے بنائے گا اور میری دعائیں تمہارے ساتھ رہے گی۔ تیرا یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جو نبی باحیا ہے، میرا نبی باحیا ہے، میں بے حیائی اور بے شرمی کا کام نہیں کر سکتا۔ اس جملے کو مجھے جو ہے، اس جملے نے مجھے جو ہے وہ تمہاری ملاقات کے لیے آمادہ کر دیا۔ یہ طالب علم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ اور صبح ہوتی ہے، آپ پورا ہو چکا، صبح ہوتی ہے، یہ طالب علم استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، استاد حدیث بیان کر رہا ہے، طالب علم پہلے حدیث پر بھی اعتراض کر رہا ہے کہ حضرت یہ حدیث اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، دوسری حدیث بیان کر رہا ہے، دوسری حدیث پر بھی اعتراض ہو رہا ہے، تیسری حدیث بیان کر رہا ہے، تیسری حدیث پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ طالب علم کو پہلے استاد جو ہے وہ جان چکا ہے، اس کی صلاحیت نہیں تھی، آج زندگی میں انقلاب پیدا ہو چکا ہے اور ہر حدیث میں مجھے ٹوک رہا ہے۔ استاد کو آگے ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ سبق پڑھائیں، اپنے حلقہ درس کے جو طلبہ تھے تمام کو رخصت کر دیا اور اس طالب علم کو بٹھایا اور پوچھا، بیٹا کل جو ہے وہ تمہاری ذہنیت کچھ اور تھی، آج تمہاری ذہنیت کچھ اور ہے، کل تمہاری زبان کچھ اور تھی، آج تمہاری زبان کچھ اور ہے، کل تمہارے چہرے کا حال کچھ اور تھا، آج وہ نور نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں رکھا اور فرمایا تمہارے سینے کو اللہ میری حدیث کا ذخیرہ بنائے گا، خزینہ بنائے گا، اور جاؤ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ میرے ساتھی پرہنہ ننگے ہو کر غسل کرنے کے لیے یہ نہر میں کود پڑے ہیں، مجھے انہوں نے بہت تشکیل کی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن میں نے اس نبی کے حیا کا واسطہ لے کر جب جو ہے وہ کلام کیا ہے تو وہ کلام میرے نبی کو بہت پسند آ گیا۔ کیا مطلب؟ جو باحیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتا۔ ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، یعظ اخاہ فی الحیا، فی الحیا فی کثرت الحیا، اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، وہ بہت زیادہ شرما رہا تھا، بہت زیادہ حیا کا معاملہ اختیار کر رہا تھا۔ جیسے ہمارے زمانے میں بھی کوئی شرماتا ہے تو ہم لوگ جو اس کو روکتے ہیں کہ شرمائی تے کرمائی، بولے دینا بول بے جائے، یہ کہہ کر اس کو اس کی شرم سے ہٹانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ اپنے بھائی کو حیا کی کثرت کے باب میں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع فإن الحیا كله خیر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دع فإن الحیا لا یأتی الا بخیر، چھوڑ دو اس کے حیا کو، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا کا ہر جزو یہ خیر ہے اور خیر کا سبب ہے۔ حیا کی بنیاد پر جماعت صحابہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیاز حاصل ہو رہا۔ حیا کی بنیاد پر اللہ نوازتا بھی ہے، اور حیا کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امتیازی شان پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں ہیں، آپ تشریف فرما ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنا تہبند جو ہے وہ چڑھا دیا ہے اور گھٹنے مبارک نظر آ رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب سب آپ نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے، داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت پر تشریف فرما ہے، آپ نے اپنا کپڑا جو گھٹنا کھلا ہوا تھا اس کو اتارا نہیں اور اس کو بند نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کے متعلق بھی یہی فرمایا اجازت دے دو، وہ داخل ہوئے، آپ اسی حال پر تشریف فرما ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون؟ عثمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنا کپڑا نیچے اتار لیا، اور اس کے بعد فرمایا اجازت دو۔ حضرت عثمان تشریف لائے، وہ بیٹھے، جو کچھ باتیں ہونا تھا ہو گئی، یہ مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے والد ابوبکر تشریف لائے، آپ اپنی حالت ہی پر بیٹھے رہے، حضرت عمر تشریف لائے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن کیا بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ برابر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے کو برابر سیدھا کر لیا۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ الا استحی من تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے جو ہے حیا کا معاملہ نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کا معاملہ کر رہے ہیں؟ یہ امتیازی شان ہے، یہ امتیازی شان ہے۔ ظاہری ایک حرکت کوئی آدمی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد مطالعہ کر رہا ہے طلبہ کے سامنے، اب طلبہ کوئی یوں بیٹھا ہے، کوئی یوں بیٹھا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، استاد ایک نظر سب کو دیکھتا ہے، سب درست ہو جاتے ہیں، اللہ اس نظر کو ضائع نہیں کرتا۔ اتنا بڑا حیا کا جوہر کسی میں پیدا ہو جائے، اللہ اس کو ضائع کر دے، یہ اللہ کی بے غیرتی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہمارا معاشرہ حیا اور شرم سے خالی ہو چکا ہے، بے حیائی کی تلقین کی جا رہی ہے، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی کا نظام بنایا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حیا معاشرہ پسند نہیں ہے۔ اسی حیا کو باقی رکھنے کے لیے، اسی حیا کو باقی رکھنے کے لیے قرآن پاک نے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو نکاح کرنے کی اور گھر بسانے کی مالی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، مالی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوانوں کے متعلق قرآن کی آیت کے سنا کر حکم دیا کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ اسی بھی حیائی کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اور حیا کا پاکیزہ معاشرہ باقی رہے، اس کے لیے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی شریعت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اجازت جب تک نہ ملے اور جب تک تم سلام کر کے اپنی پہچان نہ کروا لو تب تک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اسی آیت کے تناظر میں علماء نے، مفسرین نے واقعہ ذکر کیا
ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو ابھی مجھے اجازت لینا ہے. آپ نے فرمایا ہاں. ان صحابی نے دوسری مرتبہ جو ہے وہ عرض کیا کہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں اجازت دو. ان صحابی نے پھر تیسری مرتبہ جو عرض کیا کہ میں ان کا خادم بھی ہوں. تو آپ غضبناک ہو گئے اور آپ نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو ننگا ہونے کی حالت میں دے؟ گھر میں کوئی مرد کوئی اکیلا تنہا ہوتا ہے اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. وہ اپنے خان کے امور کو وہ تنہا ہونے کی حالت میں انجام دیتا ہے یا دینے کی سوچ رہا ہوتا ہے. اب کوئی آدمی بغیر اجازت کے داخل ہو گیا تو کس حال میں نظر پڑے گی؟ ادھر نظر پڑ رہی ہے. اور اگر کوئی عورت ہے کوئی خاتون ہے کوئی لڑکی ہے تو دوسری طرف شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے. وہ ساوس یہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور یہ منظر دل و دماغ میں ایسا بٹھا دیتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی آدمی اسی سوچ میں الجھا رہتا ہے اور اسی کے نتیجے میں وہ بے حیائی کا دروازہ کھل جاتا ہے. اسی بے حیائی کو معاشرے میں جگہ نہ دینے کے لیے اور باحیا پاکیزہ ماحول باقی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو جو ہے حکم دیا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. جو گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو مالی طاقت و قوت اس کے پاس حاصل ہو تو ایسے جوانوں کو آپ نے فرض کے درجے میں حکم دیا کہ فلیتزوج. ایسے نوجوانوں کو ضرور جو ہے نکاح کر لینا چاہیے. کیا ہے نکاح کا فائدہ؟ اغض للبصر، یہ آنکھوں کو جھکانے کا سب سے بہترین ذریعہ. اور جس کی آنکھ بگڑ گئی، جس کو بد نظری کی عادت پڑ گئی، اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نور کا ایمان نکال دیتے ہیں. ارے ایمان کا نور جو ہے وہ نکال دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کا دل بیگانہ ہو جاتا ہے اللہ کے ذات کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ذات کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ. ایسے آدمی کو کوئی انسیت نہیں ہوتی، اللہ کا قرب پانے کا کوئی جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا ہے. یہ کیوں؟ یہ آنکھوں کی شرارت کی وجہ سے. المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان. عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو یوں دیکھتا ہے، یوں غور غور کر دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بیٹی تو نکل، تیرے لیے اپنے جوانوں کا میں انتظام کر رہا ہوں. تیرا ایمان بھی بگاڑ دوں گا اور جوانوں کا ایمان بھی تیرے ذریعے میں بگاڑ دوں گا. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. دیکھنے والا اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو اس نیت سے نکلے کہ لوگ مجھے دیکھیں اس پر بھی اللہ کی لعنت. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہی چیزیں پنپ رہی ہیں. انہی چیزوں کو شہر دیا جا رہا ہے، انہی چیزوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے ننگے پن پر فخر کر رہے ہیں. اولاد جو ہے وہ اپنے ننگے پن پر ماں باپ کی تعریف جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے یہ ڈریس دلایا ہے، میری ماں نے مجھے یہ ڈریس دلایا ہے. اور وہاں پر یہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ آدھا ننگا پن ہے اور آگے جا کر سوئمنگ پول کا معاملہ ہوتا ہے یا اور کوئی ایسی پارٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر نساء متبرجات و نساء متعریات و آخرون یصورون. یہ بعض آدھی ننگے ہیں، بعض پوری ننگے ہیں اور دوسرے بعض تصویر جو ہے بنا رہے ہیں. ویرسلون، اور اس کو جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے اور اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ اپنی زندگی کا بہترین کارنامہ. اور اس کو سیو کر کے رکھا جاتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کی یادگار سمجھا جا رہا ہے. دوستو اللہ کی لعنت برس رہی ہے. اور ایسی تصویریں دیکھ کر ہمارے جوانوں کی رات اور دن گزر رہے ہیں. حیا اور شرم جب کسی کی زندگی سے نکل جائیں تو اس کو اب گناہ سے روکنے والا کوئی نہیں. پہلے تھوڑی شرم ہوگی باپ کی، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی. تھوڑی شرم ہوگی استاد کی، وہ بھی ختم ہو جائے گی.
پھر آگے بڑھ کر معاشرہ اور سماج کی تو کوئی شرم ہے ہی نہیں. اس کی مثال اگر ہمیں دیکھنا ہے تو کالج کا ماحول دیکھ لیجئے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے کہ بے حیائی کا وہ ننگا پر نظر آ رہا ہے کہ ان کو نہ ان کا پروفیسر روک سکتا ہے اور نہ ان کو ان کا دین جو ہے وہ روک سکتا. دین کوئی کالج کا دین اور یہ دین بھی ان کو نہیں روک سکتا، اس لیے کہ دین کی بنیاد تو حیائی پر تھی. حیائی پر تھی. الحیاء هو الایمان قرنا اذا رفع احدهما رفع الاخر. ایمان اور حیا، ایمان اور شرم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک رخصت ہو گیا دوسرے کا انتظار مت کرو، وہ بھی رخصت ہو جائے. اس لیے آج ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے کو پاکیزہ بنائے. اور موبائل کا جو شر ہے، موبائل کی جو فواہش ہے، اس کے پیچھے ہمارے جوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہے. ہمارے پاس آتے ہیں اور صاحب یہ 22 سال کا جوان، 25 سال کا جوان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، زندگی کا سنہرا موقع، اور اس کے لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ کانفیڈنس نہیں ہے. یہ کانفیڈنس کہاں گیا؟ موبائل میں جو ہے وہ گیا ہے. یہ بے حیائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے. ان خواہش مناظر نے ان کی کمر توڑ دی ہے. اس کی بنیاد پر ان میں شادی کا جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صاحب کوئی نسخہ بتاؤ، کوئی معجون بتاؤ، دین کا مسئلہ یہ بھی یہاں پر حل ہوتا ہے اور تمہاری جوانی کے مسائل بھی یہیں پر حل ہوں گے. ان کے پاس، علماء کے پاس. اس لیے کہ یہ علماء امانت دار ہے. تمہاری باتیں دوسروں کو نہیں کہیں گے، دنیا داروں کے سامنے کہو گے. دنیا تمہاری بے حیائی، ارے دنیا تمہاری فضیلت اور رسوائی جو ہے وہ ظاہر کر دے گی. اس لیے اگر پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا بھی کرنا، دعا بھی کرنا، دعا بھی کرنا. کیوں؟ اب اس کو پوچھا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا اسباب ہے، وہ بتلاتا ہے مولوی صاحب میں موبائل لے کر رات کو پڑتا تھا بستر پر، تو جب تک صبح اٹھ کر غسل نہ کروں تب تک جو ہے وہ میری رات گزرتی نہیں. مشائخ کے ساتھ منسلک ہے، مشائخ کے ساتھ. آسمانائی پیر ذوالفقار صاحب نے اپنے ایک مرید کا واقعہ ذکر کیا ہے. وہ اس کی خود یہ حالت ہے، اس کی یہ حالت. یاد رکھنا بے حیائی کے بعد جبرائیل بھی کسی کے ساتھ آ جائیں اس کو گناہ سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ حیا کا جوہر ہے. ہمیں اللہ نے یہ کرامتوں پر معجزات پر نہیں اٹھایا ہے، اللہ نے ہمیں مجاہدات پر اٹھایا ہے. اپنی ذات سے مجاہدہ کرنا ہوگا، ترقی جو ہے ملے گی. دوسروں کے اعتماد پر ہم زندگی گزاریں کہ جبرائیل آئیں گے، فلاں بزرگ دعا کریں گے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی نسبت رکھتا ہوں، پیر ذوالفقار میرے مرید شیخ ہیں. دوستو یہ چیزیں ہمیں کام نہیں آئے گی. بنی اسرائیل کو کام آ گئی. ہمارا نظام مجاہدات والا ہے، ان کا نظام معجزات والا. اس لیے اپنے جگر کو چاک کرنا پڑے گا اور خون کو جو ہے وہ پانی بنانا پڑے گا. اپنے ارمانوں کا خون کرنا پڑے گا، تب جا کر دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور آخرت کے اعتبار سے بھی نظام جو ہے خوشگوار کر سکتا ہے. اس لیے اس بے حیائی سے اپنے ماحول کو پاک رکھو. یہ موبائل کے پیچھے ہماری جوانی ضائع ہو رہی ہے، ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے اور ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہے. اور معلوم نہیں کیا صورتحال آگے جا کر ہوگی، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے بس آج کی حاضری کا یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو باحیا بناؤ، اپنی اولاد کو حیا کا سبق سناؤ اور اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرو. اللہ کی ذات یہ بے غیرت نہیں ہے. ہم کوشش کریں کہ السعی منا والاتمام من اللہ. اللہ اس کوشش پر وہ نورانی نظام قائم فرمائے گا کہ ہمارے یہاں ہمارا گاؤں ہمارے پورے معاشرے میں ایک مثالی گاؤں بن جائے گا کہ حیا کا جو ہے وہ کہیں پر مناظرہ منظر دیکھنا ہے، حیا کا کہیں سبق پڑھنا ہے تو رویدرا چلے جاؤ، وہاں جو ہے تم کو باحیا معاشرہ ملے گا. کوئی جوان جو ہے وہ بے حیائی میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرتا ہے. اس لیے یہ ایک آج کا پیغام ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دلوں تک یہ اتر جائیں اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.